الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة الأرحام وأعظم في ذلك أجرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لعاق لهما لا يزال يستغفر لهما ويدعو لهما حتى يكتبه الله بارا. رواه البيهقي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے اوپر سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، جو اس کے خالق و مالک ہیں، اس کے مولا و معبود ہیں. اور اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کا. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کا. اسی لیے قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق بیان کیے ہیں. اپنے حقوق کو بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق بیان کیے. چنانچہ یہ آیت کریمہ: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت و بندگی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سے اچھا معاملہ، اچھے سے اچھا برتاؤ کرو. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا اور اپنا حق بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا. ایک جگہ فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کو راضی اور خوش رکھنے کی فکر کرو. یہ تو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. اس طرح کی بہت سی آیات قرآن کریم میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی ہے، حکم دیا ہے. وہیں فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اس کی تاکید. اور ماں باپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی
ماں باپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی جس سے ان کا دل دکھے، ان کو تکلیف ہو، ان کو ٹھیس پہنچے، شریعت نے اس سے منع کیا، شریعت نے اس سے منع کیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کی کسی بات پر تم اف بھی مت کہو۔ جیسے آدمی کو کوئی بات ناگوار لگتی ہے، کسی بات کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی تو کہتا اف، یہ کیا کام تم نے کر دیا، یہ کیا بات تم نے کہہ دی۔ فرمایا ماں باپ کو لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرو، ان سے جب بھی بات کرو ادب کے ساتھ، اچھی اور بھلی بات کرو، سخت لہجے میں غلط اور بری بات کبھی مت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ ان کے تابعدار بن کر کے رہو، ان کے فرما بردار بن کر کے رہو، ان کے سامنے جھک کر کے گر کر کے رہو، کبھی ان کے سامنے کھینچو مت، تنو مت، اکڑو مت، کبھی ان کے سامنے اونچے لہجے میں بات مت کرو، کبھی ان کو آنکھیں مت دکھاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہا کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے ماں باپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، میرے ماں باپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، جیسے میرے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا، محبت کا، پیار کا معاملہ کیا، محبت اور شفقت کے ساتھ میری پرورش کی، مجھے کھلایا پلایا پہنایا اوڑھایا، مجھے شفقت دی، مجھے پیار دیا، میرے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا، تو بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر، اسی طرح کا برتاؤ کر۔ بندہ کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد تو ماں باپ کے حقوق ادا کر رہی ہے، اپنے بس میں جو کچھ ہے ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی وجہ سے ماں باپ خوش نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے جیسا کر رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، ان کی خدمت کر رہی ہے، ان پر خرچ کر رہی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن کسی وجہ سے ماں باپ پھر بھی خوش نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنے جیسی کیے جاؤ، اپنے جیسی کیے جاؤ۔ تمہارے دل کا حال تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، نحن اعلم بما فی نفوسکم، نحن اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے جذبات کیا ہیں، تمہاری کوشش کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دید و دانستہ جان بوجھ کر ماں باپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جان بوجھ کر دید و دانستہ ماں باپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا نبی کہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی اور خوش ہے یا ناراض اور ناخوش ہے تو کسوٹی تھرمامیٹر تمہارے گھر میں موجود ہے، تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں کہ ناراض۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا اللہ بھی تم سے خوش ہے،
اور اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ لیکن ماں باپ کی رضا اور عدم رضا وہاں تفصیل ہے کہ ماں باپ اگر کسی جائز وجہ سے ناراض ہیں تو یہ علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کسی خلاف شرع امر کی وجہ سے یا کسی خارجی وجہ سے ناراض ہیں تو پھر ان کی یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی اور آئے اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت بھی ہیں وہی تمہاری جہنم بھی ہیں، وہی تمہاری جنت بھی ہیں وہی تمہاری جہنم بھی ہیں۔ تم ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ اچھا برتاؤ کرو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، جس طرح کی خدمت کی ضرورت ہے اس طرح کی خدمت ان کی کرو تو تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر تم ان کے حقوق ضائع کرو گے تو وہی تمہارے لیے جہنم کا سامان بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ من احق الناس بحسن صحابتی، ہمارے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ہم زیادہ ٹائم کس کو دیں؟ ہماری زیادہ توجہ اور زیادہ فکر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ تو انہوں نے کہا ثم من، اس کے بعد کہا تمہاری ماں، کہا ثم من، اس کے بعد کہا تمہاری ماں، کہا ثم من، کہا تمہارا باپ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا حق اس کی ماں اور اس کے باپ کا ہے، لیکن ان دونوں میں ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، ان دونوں میں ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ ماں کا بھی حق ضائع ہو رہا ہے اور باپ کا بھی حق ضائع ہو رہا ہے، اور باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ ماں سب سے زیادہ بے سہارا ہو جاتی ہے گھر کے اندر۔ وہ تو عورت ذات ہے، وہ اپنے جوان بچوں اور بچیوں کے سامنے زور سے بول بھی نہیں سکتی، ان کو ٹوک بھی نہیں سکتی، اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ باپ کے ہاتھ میں تو جائیداد پراپرٹی ہے، وہ تو تھوڑا سا اپنا تاؤ بھی دکھا لیتا، لیکن ماں تو بالکل بے بس ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کے مقابلے میں ماں کا 3 گنا حق زیادہ ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کا 3 گنا حق زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنے میں وہ اکیلی ہے کہ نہیں؟ اس مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنے میں وہ اکیلی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بڑی مشقت اور تکلیف جھیل کر کے جنتی ہے، یعنی یہ بچہ اس کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے۔ وہ مرحلہ موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو دشوار ترین مرحلہ ہے جننے کا، بچے کو جننے کا مرحلہ، اس میں یہ عورت بچے گی یا نہیں بچے گی، زندہ رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ اتنا کٹھن اور دشوار ترین مرحلہ ہوتا ہے، وہاں بھی وہ اکیلی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہی ماں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، یعنی اپنا خون چوساتی ہے، وہاں بھی اکیلی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بچے کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اس میں ماں بھی شریک ہوتی ہے، باپ بھی شریک ہوتا ہے۔ یہاں دونوں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جو 3 مرحلے ہیں
وہاں ماں اکیلی ہے، اس لیے باپ کے مقابلے میں ماں کا 3 گنا حق کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے ماننے والیوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، نہ باپ کے ساتھ بدسلوکی ہونے پائے، نہ ماں کے ساتھ بدسلوکی ہونے پائے۔ ماں کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے، ماں کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اس کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک اور صاحب تھے، وہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف ان کو کرا رہے تھے۔ جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہوگی انہیں اندازہ ہوگا کہ طواف کرنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، 7 چکر لگانے میں، 7 چکر لگانے میں کتنی دشواری ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی کسی اور کو اپنے کندھے پر بیٹھائے ہوئے ہے، اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہے اور چکر لگا رہا ہے تو پھر اس میں کتنی دشواری ہوگی۔ آج تو ہے ویل چیئر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ اگر کوئی معذور ہے، خود سے عمرہ نہیں، وہ طواف نہیں کر سکتا، سعی نہیں کر سکتا، تو اس پہ بیٹھا کر کے طواف کرا دیتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو گاڑیاں ایسی آ گئی ہیں ریموٹ کنٹرول سے کہ آدمی کتنا بھی معذور ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے گاڑی پر، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اکیلے طواف کر رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس طرح کا بندوبست نہیں تھا۔ جو لوگ معذور ہوتے تھے ان کو کوئی دوسرا ہی اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے طواف کراتا تھا، چنانچہ وہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے طواف کرا رہے۔ ان کی نظر صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو پوچھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تم حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں جننے میں، تمہیں پیدا کرنے میں اس کو جو جھٹکے لگے ہیں، ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ماں باپ کا جو نافرمان ہے، ماں باپ کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہے، ان کو آنکھیں دکھانے والا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والا ہے، ان کو جھڑکیاں دینے والا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات میں اللہ کے غضب اور غصے کی وعید آئی ہے، اور اللہ کے غضب اور غصے کا مظہر جہنم کی وعید آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بدبخت ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے۔ شفقت کی محبت سے، محبت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھیں۔ جب تک باپ جوان ہے، جب تک باپ جوان ہے، اعضاء قوا مضبوط ہیں، پکڑ اچھی ہے، باپ ناراض ہو جائے تو کیسے وقت گزرتا ہے؟ ایک مرتبہ آنکھ نکال لے تو پیشاب ہونے لگتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ یا آدمی کا اپنا مدیر ہے، فورمین ہے، یا آدمی کا اپنا کفیل ہے، وہ ترچھی نظر سے دیکھ لے تو کیسا ہوتا ہے؟ یا ناراض اور غصے میں ہو، بات نہ کرے تو کیا گزرتی ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہی کسی پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جہاں ان کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں۔ فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی محبت بھری نظر سے ان کو نہیں دیکھے۔ ان 3 میں سے ایک وہ بدبخت ہے جس نے اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کیا، العاق لوالدیہ، جس نے اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کیے۔
اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ایک دوسری حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بدبخت ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے بغیر اپنے کیے کی سزا بھگتے ہوئے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر کس کو ذکر کیا؟ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ثم رغم انف، پھر آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ثم رغم انف، پھر فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ کس کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، کس کو یہ بد دعا دی جا رہی ہے؟ تو پوچھ بیٹھے من یا رسول اللہ، کون تباہ و برباد ہو جائے؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما، جو اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کیوں؟ حصول جنت کے لیے جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے ذکر اور تلاوت ہے، جیسے حج اور عمرہ ہے، اسی طریقے سے حصول جنت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ماں باپ، حصول جنت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ماں باپ۔ اور یہ پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ماں کے قدموں تلے جنت، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے، باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ظاہر ماں ناراض ہے اور ناراض ہو کے دنیا سے چلی گئی، باپ ناراض ہے، دکھی ہے، ناراض اور دکھی ہو کر دنیا سے چلا گیا، تو جنت کیسے ملے گی؟ جنت ملے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا، سوال ہی نہیں پیدا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، انسان نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی کر لیتا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کر لیتا ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آدمی پھر دین کی باتیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ میں نے تو ماں باپ کے حقوق ضائع کیے، میں نے تو ماں باپ کے حقوق ضائع کیے، میں نے تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بدسلوکی کی ہے، ان کی ناقدری کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ ان کا نافرمان تھا، ان کے ساتھ برا معاملہ کرتا تھا، ان کے حقوق اس نے نہیں ادا کیے، اب اگر وہ ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، یہ اعمال کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فرما برداروں میں شامل کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نافرمان کو اس کی دعا کی برکت سے، اس کے استغفار کی برکت سے، اس کے ایصال ثواب کی برکت سے، ماں باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کی برکت سے، اس کا شمار اللہ تعالیٰ کس میں کر دیں گے؟ ماں باپ کے فرما برداروں میں کر دیں گے، اور نافرمانوں کے لیے جو وعید ہے اللہ تعالیٰ اس وعید سے اس کو بچا لیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ ایک حدیث اور سن لے، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنو سلمہ کے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جب تک رہے تب تک تو ہم نے ان کا خیال کیا، جو کچھ کر سکتے تھے ان کے راحت و آرام کے لیے کیا، لیکن کیا دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کے 5 حقوق رہتے ہیں، 5 حقوق رہتے ہیں۔ پہلا حق فرمایا دعا لہم، ان کے لیے دعا کرتے رہو،
ان کے لیے دعا کرتے رہو، دعائے رحمت کرتے رہو. اور دعائے رحمت اللہ تعالیٰ نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعائے رحمت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعائے رحمت ہے. یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے. ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر ان کا دوسرا حق کیا ہے؟ دعائے مغفرت. دعائے مغفرت، اور دعائے مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور تمام کے تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو معاف کر دے. یہ دعائے مغفرت، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے. وہ زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کی جائے، دعائے رحمت اور دعائے مغفرت. اور دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کا یہ حق اولاد کے اوپر باقی رہتا ہے. اور تیسرا حق وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، ان کے جانے کے بعد اگر ان کا کسی سے کوئی لین دین ہے، کسی سے ان کا کوئی لین دین ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اس لین دین کو چکتا کرے، اس کو نمٹائے. یہ نہ کہہ دے کہ ابا نے لیا تھا ابا جانے، اماں نے لیا تھا اماں جانے، میں نہیں جانتا یہ سب. نہیں، اگر ماں باپ کے اوپر کسی کا کوئی قرض ہے، کسی کا کوئی حق ہے، تو اس حق کو ادا کر کے ماں باپ کو اس حق سے بری کرو، ماں باپ کو اس حق سے سبکدوش کرو. ماں باپ نے کسی سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے اور شرعاً درست ہے، تو اس عہد و پیمان کو نبھاؤ، اس کو پورا کرو. ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد چوتھا حق ان کا کیا ہے کہ جو رشتے ناطے ماں باپ کی نسبت سے قائم ہیں، جو رشتے ناطے ماں باپ کی نسبت سے قائم ہیں، ان رشتوں ناتوں کو زندہ رکھا جائے، باقی رکھا جائے. اور ان رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کی جائے. جیسے ماں کی نسبت سے رشتہ ہے نانا سے، نانی سے، ماموں سے، خالہ سے، پھر ماموں زاد بھائی بہن ہے، خالہ زاد بھائی بہن ہے، ان لوگوں سے رشتہ باقی رکھا جائے. یعنی ننیحال کو زندہ رکھا جائے، اس کو ماں کے مرنے کے بعد اس کو بھی نہ مار دیا جائے. یا اسی طریقے سے باپ کی نسبت سے دادا ہے، دادی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہیں، پھر چچا زاد بھائی بہن ہے، پھوپھی زاد بھائی بہن ہے، ان رشتوں کو بھی باقی رکھا جائے. اور ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کے اوپر جو ان کا پانچواں حق رہتا ہے وہ کیا؟ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے جو ملنے والے لوگ، ماں باپ کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ عزت کا، احترام کا، خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے. ہمارے باپ کے ایک دوست ہیں، ان کے ہم جولی ہیں، اگر ہم ان کا احترام کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو ہمارے باپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر ہم ان کے ساتھ ان کی ناقدری کریں گے، ان کی بے احترامی کریں گے، تو ہمارے باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا اسی طریقے سے ہماری ماں کی سہیلیاں ہیں، اگر ہم ان کی ناقدری کریں، ان کی بے احترامی کریں، تو ماں کو تکلیف ہوگی. اور اگر ان کو عزت دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو ماں کو خوشی ہوگی. تو ماں باپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں، حدود شرع میں رہتے ہوئے ان کا خیال رکھنا، ان کی خیر خبر لینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا. جو آدمی ماں باپ کی موجودگی میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور پھر ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان حقوق کا خیال کرتا ہے، جو 5 حقوق ذکر کیے گئے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے، تو کہا جائے گا یہ اولاد لائق ہے، یہ لائق اولاد ہے، یہ اپنے ماں باپ کی فرمانبردار اولاد ہے، یہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والی اولاد ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ کرنے والی ہے. لیکن اگر ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کیا، یا ان کے دنیا سے جانے کے بعد پھر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا، تو کہا جائے گا یہ اولاد ہے، لائق اولاد ہے، لیکن جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں. بہرحال اس سلسلے کی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں، بہت سی احادیث ہیں کتب احادیث میں، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج جہاں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر در آئی ہیں، وہیں ایک بہت بڑی کمی، بہت بڑی کوتاہی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا خیال نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ نہ کرنا،
ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ بہت بڑی کمی ہم لوگوں کی زندگی میں آ گئی ہے۔ اور پھر یہ ایسی کمی ہے، ایسی غلطی ہے، ایسا گناہ ہے، ایسی کوتاہی ہے کہ آدمی پھر وہی سب کچھ اپنی اولاد سے دیکھے گا۔ آدمی وہی سب کچھ بلکہ اس سے برا کس سے دیکھے گا؟ اپنی اولاد سے دیکھے گا، اپنی اولاد سے دیکھے گا۔ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے، جیسا برتاؤ کرتا ہے، اس کی اولاد دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہی سیکھ رہی، وہی اس کے ساتھ بھی کرے گی۔ اور اگر یہ شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، ان کے حقوق ضائع کرتا ہے، تو اولاد وہی سیکھ رہی، وہی تمہارے ساتھ بھی کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنے کی، اور تمام اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا